ایسا کیا ہوا تھا کہ 1971 کو دنیا میں مسلم دنیا کی سب سے بڑی ریاست پاکستان تقریباً 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو؟ بنگلہ دیش بننے کی کہانی 1971 ہی نہیں بلکہ 11 مارچ 1948 سے شروع ہوتی ہے، جب اسی دن بنگال میں ایک جلوس مارچ کر رہا تھا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ بنگلہ زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے اور پاکستانی سکے پر بنگالی شناخت ہونا چاہیے۔ اسی جلوس کے مقاصد کو سمجھنے کی بجائے اسے روکنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس ان پر ٹوٹ پڑی، مظاہرین کو مارا پیٹا بھگایا گیا۔ 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم نئے ملک کی مبارکباد دینے کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئے، جن کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ آیا تھا۔ سب لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی قومی زبان کا کیا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، اور بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح نے فیصلہ سنا ہی دیا۔ There is no doubt that the national language of Pakistan is going to be Urdu، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو بننے جا رہی ہے۔ بنگالی قوم قائد اعظم سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی قومی زبان کا ذکر نہیں کیا یا بہت کم دفعہ اس بات کا ذکر کیا۔ 26 جنوری 1952 کو اس وقت کے پرائم منسٹر خواجہ نظام الدین، جن کا تعلق بنگال ہی سے تھا، قومی زبان اردو کا اعلان کر دیا، جس کو عوامی لیگ نے شدت سے ریجیکٹ کیا۔ اس تناظر میں دوبارہ جلسہ جلوس شروع ہوئے۔ احتجاج ختم کرنے کے لیے ڈھاکہ میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے احتجاج کرنے والوں پر سیدھا گولیاں چلانا شروع کیے اور 5 طلبہ جان سے گئے۔ معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ طلبہ نے پاکستان کے جھنڈے جلانا شروع کر دیے اور بائیکاٹ کے نعرے لگائے۔ پولیس دوبارہ ایکشن میں آ گئے اور مزید لاشیں گرنے لگے۔ 30 فروری کو عوامی لیگ نے ڈھاکہ میں مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی انہی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا تھا، کیونکہ احتجاجیوں میں سے طلبہ کثیر تعداد میں آیا کرتے، اس لیے حکومت کی جانب سے یونیورسٹی کو تالے لگائے گئے۔ انہی معاملات نے عوامی لیگ کی مقبولیت میں اور اضافہ کیا۔ یہی وجہ تھا کہ 11 مارچ 1954 کے صوبائی الیکشن میں عوامی لیگ اور اس کے اتحادیوں نے مشرقی پاکستان میں 97% جیت کر مسلم لیگ کو دن میں تارے دکھائے، جو صرف 3% سیٹیں جیت گئے تھے۔ 19 اپریل 1954 کو بالآخر بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ 23 مارچ 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد نے مولوی فضل الحق کی حکومت ختم کر کے گورنر راج لگا دیا۔ یہ خبر مولوی فضل الحق کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی، کیونکہ ان کو بنگال کا وزیر اعلیٰ بن کر صرف 2 مہینے ہی پوری نہیں ہوئی تھی۔ 97% سے زیادہ عوام کے مینڈیٹ حاصل کرنے والے مولوی فضل الحق کو 659 دیگر ورکرز یا ساتھیوں سمیت غدار ٹھہرا کر نظر بند کیا۔ ساتھ ساتھ اس وقت کے صوبائی وزیر منسٹر فار ایگریکلچر شیخ مجیب الرحمان کو بھی گرفتار کیا گیا، جن کو بعد میں فیصلہ کرنا پڑا کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے۔ 1958 کو جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا۔ پہلے سے پریشان بنگالیوں کے لیے یہ مارشل لا قیامت سے کم نہیں تھا۔ یہی پہلا مارشل لا تھا کہ پاکستان میں جس کو دیکھ کر بعد میں بار بار ماشاء اللہ لگتے رہے۔ ایوب خان کی اس مارشل لا حکومت میں مشرقی پاکستان کو بے تحاشا نقصان پہنچایا گیا۔ سیاسی جماعتوں کو 1965 کے الیکشن میں حصہ تک لینے نہیں دیا۔ 1965 کے جنگ میں زیادہ تر آرمی یہاں مغربی پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان میں مقیم رہی، جس سے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ وہ غیر محفوظ ہے۔ ایوب خان نے جاتے جاتے اپنے ناجائز حکومت میں ایک اور ناجائز کام کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے 7 مارچ 1966 کے مشرقی پاکستان کے سب سے بڑا اور مقبول ترین لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں ڈالا، جو پہلے بھی جیل کے ہوا کاٹ چکے تھے۔ اس بار شیخ مجیب الرحمان کے دل و دماغ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب جو بھی ہوگا ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے۔ ایوب خان کے خلاف جب پورے ملک سڑکوں پر نکل آیا اور ریزائن دو کے نعرے لگتے رہے، اب ایوب خان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ ان کی حکومت پیرالائز ہو چکی تھی۔ کوئی ان کی بات سننے کو ہی تیار نہیں تھے۔
यहाँ अब 25 मार्च 1969 को एक जर्नैल जो गैर कानूनी तरीके से लगभग 11 साल हुकूमती तख्त पर बराजमान रहता है, अपनी हुकूमत दूसरे जर्नैल के हाथ में देने के लिए तैयार होते हैं और उसी जर्नैल का नाम है जनरल याह्या खान। 1970 को याह्या खान ने जनरल इलेक्शन कराए। मुल्क की तारीख में ये पहला इलेक्शन था जो शफाफ तरीके से किया गया। शेख मुजीबुर रहमान के सदारत में अवामी लीग ने 300 में से 160 सीटें जीतें और अपनी पावर का मुजाहिरा किया। ये पहले बार हो रहा था कि मरकज़ी सियासत यानी कि पावर ईस्ट पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में जा रहा था, जो इधर मगरबी पाकिस्तान यानी कि मौजूदा पाकिस्तान के सियासी व फौजी क़ुव्वत को किसी भी सूरत में कबूल नहीं था। जनरल याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिल जुल गए। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने इस इलेक्शन में सिर्फ 80 सीटें जीती थी, अवामी लीग के खिलाफ निकल पड़े। जनरल याह्या खान ने 3 मार्च 1971 को कौमी असम्बली की एक मीटिंग का ऐलान किया। यही सुनकर मशरक़ी पाकिस्तान में अवाम का समंदर निकल पड़ा और आज़ाद मुल्क के नारे मशरक़ी पाकिस्तान के गली कोचों में गूंजने लगे। मशरक़ी पाकिस्तान की मईशत से यहाँ मगरबी पाकिस्तान के हर सेक्टर को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन ख़ुद मशरक़ी पाकिस्तान कंगाल होकर रह गया था। रोज़गार के मौक़े वहाँ दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। यहाँ एक बात और कहना बाकी है कि शेख मुजीबुर रहमान ने 1970 के इलेक्शन में 6 नुक्ते मुतालिबा का जिक्र बार बार किया, जो उन्हें जितवाने में कारआमद पेश आए। 6 पॉइंट एजेंडे का क्या मतलब था कि दोनों विंग के लिए 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि वफाकी हुकूमत सिर्फ दिफाई उमूर और फॉरेन अफेयर को चलाएंगी। इसके अलावा सेल्फ गवर्नेंस यानी कि दोनों तरफ अपनी हुकूमत, लोकल हुकूमत, रेवेन्यू और टैक्स इकट्ठे करने का काम करेंगे। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान के लिए अपनी ही मिलिट्री विंग होना चाहिए। इस 6 पॉइंट एजेंडा को यहाँ मगरबी पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया। उसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ जनरल याह्या खान ने नेशनल असम्बली को डिसमिस कराई, जो शेख मुजीबुर रहमान के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। शेख मुजीबुर रहमान ने एक आज़ाद रियासत के लिए लड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों ने पूरे मुल्क को जाम कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने बिलाखिर 25 मार्च और 26 मार्च की रात को आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसको 26 मार्च हर साल 26 मार्च में बांग्लादेश में आज़ादी का दिन मनाया जाता है।